وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأطالها، قالوا يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها، قال أجل إنها صلاة رغبة ورهبة، وإني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يذيق بعدهم بأس بعد فمنعنيها. رواه الترمذي والنسائی. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ خباب بن الارت یہ اول الاسلام لانے والوں میں سے ہیں جن کو اسلام لانے کے بعد بے تحاشا تکلیف اور مشقتوں کو جھیلنا پڑا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک نماز پڑھائی. فَأَطَالَهَا، آپ نے اس نماز کو بہت لمبی کیا، دراز کیا. ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور لمبی نماز پڑھائی. قالوا یا رسول اللہ، تو نماز سے فراغت کے بعد صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، صلیت صلاۃ لم تکن تصلیھا، آپ نے ایسی نماز پڑھائی ہے جیسی آپ نہیں پڑھاتے تھے، یعنی اتنی لمبی نماز آپ نہیں پڑھاتے تھے، آپ نے معمول کے خلاف آج اتنی لمبی نماز پڑھائی ہے. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انہا صلاۃ رغبۃ و رہبۃ، بلا شبہ یہ امید اور خوف کی نماز تھی. آج کی اس نماز میں مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی امید بہت غالب ہو گئی تھی، اور اسی امید میں بہت کچھ میں مانگنے لگا تھا جس کی بنا پر نماز دراز ہو گئی اور مجھے پتہ نہیں چلا. اور اللہ کی عظمت اور خوف کی بنا پر آج کی نماز میں خشیت کا ایسا غلبہ تھا کہ میں بالکل اللہ کے آگے خشیت میں اور اسی طرح مانگنے کی امید میں، اس کی عطا میں بالکل ڈوب گیا تھا. اس وجہ سے یہ نماز دراز ہو گئی، لمبی ہو گئی. یہ رغبت، امید اور خوف کی نماز، اس میں امید غالب آ گئی اور اللہ سے مانگنے میں لگ گیا، خوف غالب آ گئی، خشیت غالب آ گئی. تو اب اس نماز میں کیا مانگا؟ آگے آپ بیان فرماتے ہیں وہی 3 چیزیں جو پچھلے ہفتہ حضرت ثوبان اور حضرت سعد رضی اللہ عنہما کی روایت میں گزر چکا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے اس نماز کے اندر سوال کیا 3 چیزوں کا، چنانچہ اللہ نے مجھے میرے سوال پر 2 چیزیں عطا فرما دی، ومنعنی واحدۃ، اور ایک چیز سے منع کر دیا. میں نے اللہ سے سوال کیا کہ میری امت قحط کی وجہ سے، عمومی بھوک مری اور قحط کی وجہ سے میری امت ہلاک نہ ہو. فاعطانی، تو اللہ نے میری یہ درخواست قبول فرما لی کہ ٹھیک ہے، آپ کی امت قحط کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوگی. اور میں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ میری امت پر ان کے علاوہ غیر مسلموں کو دشمن بنا کر ان کے اوپر مسلط نہ کرے، اس طرح کے مسلمانوں کی شان و شوکت، دبدبہ بالکل فنا اور ختم ہو جائے، ایسا دشمنوں کو آپ غالب نہ کیجیے گا. فاعطانیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس درخواست کو وہ قبول کیا، اور چنانچہ اسی آپ کی دعا اور اس کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ کبھی بھی اس طریقے سے کفار اور غیر مسلمین دنیا پر غالب آ جائیں کہ اسلام اور مسلمان ختم ہو جائیں، پسپا ہو جائیں، ایسا نہیں ہوا اور نہ ہوگا. آج بھی ہم اپنے ملک میں بظاہر لگتا ہے کہ لوگ غالب ہیں غیر اور ہم مغلوب ہیں، ٹھیک ہے،
لیکن ایسے مغلوب نہیں کہ ہم پسپا ہو جائیں. ہم کھلے عام اپنا سب کچھ ادا کر رہے ہیں، اپنا انسانی کام بھی ادا کر رہے ہیں، اور مذہبی ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کے تقاضے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، جہاں چاہ رہے ہیں اپنے مردوں کو دفن کر رہے ہیں، اور علل اعلان اپنے تمام کاموں کو بہرحال سارے ظلم و ستم کے باوجود بھی انجام دے رہے ہیں. تو یہ ایسا تسلط نہیں ہوگا کہ ہم بالکل پسپا ہو جائیں، ہمارا وجود ختم ہو جائے. پوری دنیا کے اندر غیر اس طرح کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے. تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی، یہ دعا بھی قبول ہو گئی اور اللہ نے وعدہ فرما لیا. تیسرا سوال تھا، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے سوال کیا کہ میری امت کو آپسی اختلاف میں مبتلا نہ کرے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو ظلم و ستم کرنے اور اختلاف کرنے میں مبتلا نہ ہو، آپس میں ایک بن کر رہیں. تو فمنع عنہا، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا. آپ کی امت آپس میں اختلاف کرے گی، رائے کا اختلاف ہوگا، نظریے کا اختلاف ہوگا، بعض پر ظلم و زیادتی بھی کریں گے، یہ آپس میں تو ہوگا کیونکہ ان کی آزمائش اسی میں ہے. وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل اجارکم من ثلاث خلال، اللہ يدعو علیکم نبیکم فتہلکوا جمیعا، وَأَلَّا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وَأَلَّا تَجْتَمِعُوا عَلَى الضَّلَالَةِ. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو 3 چیزوں سے بچا لیا ہے. 3 چیزوں سے اللہ نے تم کو اپنی پناہ عطا فرما دیا ہے، تمہاری حفاظت فرما دی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات سے کہ تمہارے اوپر تمہارا نبی بد دعا نہیں کرے گا کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ گے. پچھلی امتوں کو تو نہیں مانا تو نبیوں نے، بہت سے نبیوں نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی اور وہ بد دعا کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. اللہ نے تمہارے نبی کو ایسا بنایا ہے کہ تمہارے نبی کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے بد دعا کریں گے. تو اپنے نبی کی بد دعا کی ہلاکت سے تم بچا لیے گئے ہو. نبی عمومی طور پر، انفرادی بعض اعمال پر تو ہے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے رمضان کے اندر عموماً ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی ممبر پر تشریف لے گئے تو خلاف معمول تینوں زینوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا تھا. سوال کیا گیا تو بعد میں پوچھا کہ جبریل امین آئے تھے اور کہا کہ ہلاک ہو وہ انسان جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا. دوسرے زینے پر کہا ہلاک وہ انسان جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے. اور تیسرا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن رمضان کی قدر کر کے وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا. تو جبریل امین آئے تھے، انہوں نے بد دعا کی تو میں ان کی بد دعا پر آمین کہہ رہا تھا. تو یہ جو بد دعا اس پر آمین، یہ بھی ایک طرح کی بد دعا ہوئی. تو یہ پوری امت کے لیے نہیں ہے، یہ چند گناہگاروں پر ہے اور غیر متعین طور پر، کسی کا نام لے کر نہیں. جو اس بدعملی میں مبتلا ہوگا وہ اس بد دعا کا مصداق بننے گا، اس کے لیے خطرہ ہے. لیکن عمومی طور پر پوری کی پوری امت آپ نے ایسی بد دعا فرمائی ہو کہ ہلاک ہو جائے، یہ نہیں ہوا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے تمہارے اس نبی کے طفیل تم کو تمہاری نبی کی بد دعا سے محفوظ رکھا ہے. تمہارے نبی کو ایسا بنایا ہی نہیں کہ وہ تمہارے لیے ہلاکت کی بد دعا کرے. اور اس بات سے اللہ نے تم کو بچا رکھا ہے کہ تمہارے میں اہل باطل اہل حق پر کبھی غالب نہیں آئیں گے. جو اہل حق ہیں، حق پر لوگ ہیں، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے حق پر ہوں، چاہے آپسی حقوق کے اعتبار سے دو فریق کا معاملہ ان میں جو حق پر ہو، تو کہہ رہے ہیں باطل والا جو غلط پر ہے وہ باطل پر ہے، کبھی وہ حق والوں پر غالب نہیں آ سکتا. بظاہر دنیا میں وقتی اس کو غلبہ نظر آئے لیکن انجام اور نتیجے کے اعتبار سے وہ کبھی بھی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا. باطل کے بارے میں قرآن نے کہا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. باطل مٹنے اور فنا ہونے کے لیے آیا ہے. باطل کبھی بھی اہل حق پر ہمیشہ
غالب رہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو دین حق ہے وہی ہمیشہ قائم دائم رہے گا، اسی کا غلبہ اور تسلط رہے گا، چاہے اہل حق کی تعداد کم ہو۔ تو اللہ نے اس امت کو نبی کے طفیل ایک اس چیز سے محفوظ کیا ہے کہ باطل کا غلبہ کبھی نہیں ہوگا۔ وَأَلَّا تَجْتَمِعُوا عَلَى الضَّلَالَةِ، اور اللہ نے اس بات سے تم کو محفوظ رکھا ہے کہ تم گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ کی امت کی خصوصیت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ پوری کی پوری امت، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو گئے ان کے جانے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور نبیوں کے ماننے والے نبی کے گزرنے کے بعد ہو جاتے تھے کہ رفتہ رفتہ سب غلط میں ایک دم متفق ہو جاتے تھے۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے، چونکہ یہ دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت کوئی چیز غلط ہو، گمراہی ہو اور وہ قرآن اور دین اور اسلام کے خلاف ہو اور پوری امت اس پر متفق ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہ کوئی ضرور مخالفت کرے گا، اس سے اختلاف کرے گا۔ تو یہ ایک خصوصیت ہے کہ یہ امت کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اسی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ امت یعنی اس امت کے علماء اگر کسی بات پر اکٹھا ہو جائیں، کوئی ایک عالم کو اس سے اختلاف نہ کرے، تو وہ یقینی طور پر اس بات کے حق ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے کہ اگر غلط ہوتی، باطل ہوتا تو ضرور اختلاف ڈالا جاتا۔ اختلاف نہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ بالکل برحق اور سچی چیز ہے۔ وعن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يجمع اللہ على هذه الامة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها رواہ ابو داود۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر دو تلوار اکٹھا نہیں کرے گا۔ اس امت اللہ تعالیٰ دو تلوار اکٹھا نہیں کرے گا، سیفم منہا و سیفم من عدوہا، ایک خود اس امت کی تلوار اور ایک ان کے دشمن کی تلوار۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرف مسلمانوں کے اوپر تو ان کے غیر مسلم دشمن برسر پیکار ہوں، حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اسی وقت میں مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکالے ہوئے ہوں، آپس میں لڑ رہے ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے کہ دشمن غیر مسلمین وہ مسلمانوں کے خلاف ہوں، حملہ آور ہونا چاہ رہا ہوں، تلوار نکالے ہوئے ہوں، مسلط ہوں، لیکن ایسے وقت میں امت پھر مختلف نہیں ہوگی، اور یا تو پھر امت مختلف ہوگی تو ان کے اوپر غیر مسلمین حملہ آور نہیں ہوگا، وہ آپس میں خود لڑ رہے ہوں گے، اور جب امت آپس میں خود لڑ رہی ہوگی تو دشمن کو کیا پڑی ہے کہ ہمارے بیچ میں وہ آئے گا۔ دشمن کا مقصد ہے ہم کو تباہ کرنا۔ ہم جب آپسی اختلاف میں خود سے تباہ ہونے کے دہانے پر ہوں گے اور خود تباہ ہونا چاہ رہے ہوں گے تو کوئی باہر کا آدمی ہمیں تباہ کر کے کیوں اپنے آپ کو بدنامی کا لیبل اور داغ لگانے آئے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیت رکھی ہے کہ جب بھی یہ آپس میں متحد رہیں گے تو ان کے اوپر دشمن کی تلوار مسلط نہیں ہوگی، اور ان کے اوپر دو تلوار تو رہنی ہے۔ اب ان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ دشمن کی تلوار یہ تو ہر وقت رہے گی آپ کے ہمارے اوپر، آئے دن دشمن ہمارے طاق میں ہے، جب موقع پائے گا وہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو اب ایسے وقت میں ہمیں اتحاد، آپسی تعلق کو مضبوط رکھنے کی اور بھائی چارہ قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دو تلوار بیک وقت ہو جائے، ہم آپس میں بھی ایک دوسرے پر تلوار نکال رہے ہوں اور ہمارا دشمن بھی ایسا اس پر مسلط ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ حفاظت دی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر دو تلواریں اکٹھا ہو جائیں، یا آپس میں بھی لڑ رہے ہوں اور دشمن بھی ان کے اوپر مسلط ہو جائے۔ تو یہ سب امت کے فضائل آ رہے ہیں اور یہ سب حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے بیان میں۔ تو ان میں نبی کی فضیلت کا کیا بیان ہے کہ یہاں لا رہے ہیں۔ ان حدیثوں کو یہاں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کو یہ جو خصوصیت مل رہی ہے کہ باطل والے اہل حق پر غالب نہیں آئیں گے، اور یہ امت پوری کے پوری گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی، اور ان کے اوپر
دو تلواریں اکٹھا نہیں ہوگی، یعنی خود اپنوں میں کے بھی دشمن ہوں اور باہر کے غیر مسلم دشمن ہوں، بیک وقت دونوں ان کے اوپر حملہ آور ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعزاز دیا ہے، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ یہ در حقیقت گویا آپ ہی کی فضیلت کا بیان ہے۔ یہ سب جو کچھ انعام ملا ہے آپ کے کمال اور آپ کے فضائل کے صدقے میں ملا ہے۔ تو امت کو یہ انعام ملنا در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور کمال کا نتیجہ ہے۔ وعن العباس رضی اللہ عنہ انه جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكأنه سمع شيئا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے غصے کی حالت میں، چہرے پر غصے کے آثار تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فكأنه سمع شيئا، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نسب اور خاندان کے بارے میں کوئی طعنہ سنا تھا، کسی نے ان کو نسبی طعنہ دیا تھا، تو وہ ان کو غصہ آ گیا کہ ہمارے نبی ہمارے خاندان سے ہیں، اور ایسے خاندان جس خاندان میں نبی پیدا ہوا ہے اس کے حسب و نسب پر طعنہ کیا جا رہا ہے، اس پر انہیں غصہ آیا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور جا کر ذکر کیا۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پر کھڑے ہوئے۔ فقال، اور لوگوں سے پوچھا، من انا، میں کون ہوں؟ فقالو، تو حاضرین نے کہا، انت رسول اللہ، آپ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کی وہی رسالت والی نسبت ذکر کی، نسب آپ کا ذکر نہیں کیا، نام ہے فلاں کے بیٹے ہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا کہ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں، میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا، اور جو عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور جن کے دوسرے بیٹے عباس ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عباس کے نسب میں تم لوگ طعن کرتے ہو اور طعنہ زنی کرتے ہو، عیب نکالتے ہو، کس عباس کے بارے میں؟ جس عباس کے بارے میں نکال رہا ہوں، میں بھی انہی کی نسل سے ہوں، ان کے دوسرے بھائی ہیں عبداللہ، میں ان کا بیٹا ہوں، اور جو ان کے باپ ہیں وہ میرے والد کے باپ ہیں، میرے دادا ہیں۔ تو یہاں آپ نے اپنی رسالت کا تعارف نہیں کرایا، نسب کا تعارف کرایا، چونکہ نسب میں طعن کیا گیا تھا، تو فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، جن و انس کو پیدا کیا، اور مجھ کو ان میں سب سے بہترین خاندان میں بنایا۔ مخلوقات کا جو نسب اور سلسلہ چلا نسبی، تو کہہ رہے ان میں سب سے بہترین سلسلے میں مجھے بنایا۔ ثم جعلہم فی فرقتین، پھر کہہ رہے کہ پھر مخلوقات کو اللہ نے دو طبقے میں بانٹا، ایک عرب اور ایک عجم۔ فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، پھر ان دو طبقوں میں سے مجھے سب سے بہترین گروہ میں رکھا، جو عرب کا گروہ ہے، جو عجم کے مقابلے میں فضیلت والے ہیں، تو مجھے عرب میں رکھا، عجم میں نہیں رکھا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے عرب والوں کو قبیلوں میں بانٹا، وہ سب الگ الگ قبیلے میں تھے۔ فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، لیکن مجھ کو ان قبائل میں، عرب کے بہت سے قبائل میں سے ان میں سب سے بہترین قبیلے قریش میں بنایا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر ان قبیلوں کو الگ الگ خاندان و گھروں میں بانٹا۔ فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اللہ نے مجھ کو ان میں سب سے بہترین گھر میں، ابو عبد المطلب کے گھر میں پیدا کیا، جو اس وقت کا سب سے عالیشان گھرانہ مانا جاتا تھا۔ فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، لہذا میں نفس، ذات اور حسب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں، پوری مخلوقات انسانی میں نسب و حسب کے اعتبار سے میں سب سے بہتر ہوں۔ وخیرہم بیتا، اور میں گھر گھرانہ کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ آپ بنو ہاشم اور عبد المطلب کے نسل سے تھے، اس اعتبار سے، فیملی کے اعتبار سے آپ سب سے بہترین گھر کے تھے، سب سے بہترین گھرانے کے تھے، اسی گھرانے کے ہیں عباس، آپ لوگ ان کو طعنہ دے رہے ہو۔ مطلب یہ تھا کہ حضرت عباس کو جو نسب میں طعنہ کیا گیا، تو آپ کو یہ متنبہ کرنا تھا کہ میں بھی اسی نسب اور حسب سے ہوں۔ اس میں عیب نکالنے کا مطلب کہ آپ میرے اندر عیب نکال لیں، اور میرا حال یہ ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر میں مجھے رکھا، یعنی انسان میں رکھا، جنات میں نہیں رکھا۔ اور پھر جب انسانوں کو عرب و عجم میں بانٹا تو مجھے عربی بنایا، اور جب عربوں میں کئی قبیلے رکھا تو ان میں جو سب سے بہتر قبیلہ قریش کا تھا تو اس میں رکھا، اور پھر قریش کو پھر الگ الگ خاندان میں بانٹا تو اس میں جو بنو ہاشم کا خاندان وہ سب سے بہتر تھا تو مجھے اس میں رکھا۔ تو میں حسب، نسب، ذات، ہر اعتبار سے سب سے بہتر ہوں، اور اسی خاندان کے
ایک فرد ہیں حضرت عباس میرے چچا، لہذا جس طرح نبی کے حسب و نسب میں طعن کرنا یہ عیب کی بات ہے، برائی کی بات ہے، قابل مذمت ہے، اسی طرح نبی کے خاندان بنو ہاشم کے جتنے بھی افراد ہیں جو اہل بیت کہلاتے ہیں ان کے بارے میں بھی طعن و تشنیع کرنا در حقیقت وہی نبی کے نسب پر طعن مارنا ہے، اس لیے سب کی کیا عزت اور اکرام کیا جائے گا، ان کا احترام رکھا جائے گا۔ تو یہ بھی جو کمال حاصل ہوا حضرت عباس کو اور یا اہل بیت کو کہ ان کے نسب پر طعن و تشنیع نہیں کی جائے گی بلکہ ان کا احترام کیا جائے گا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہے، آپ کی فضیلت اور کمال کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کرتے وقت اس حدیث کو ذکر فرما رہے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی، کب آپ کو نبی بنایا گیا؟ قال وآدم بین الروح والجسد، آپ نے فرمایا کہ میرے لیے نبوت ثابت ہوئی، میرے لیے نبی بنانا طے کیا گیا، مقدر کیا گیا اس وقت جب کہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ان کی مٹی جو مختلف جگہوں سے جمع کی گئی تھی ابھی اس کو گوندا گیا تھا، پتلا بھی نہیں بنایا گیا تھا، روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی۔ روح اور جسم کے بنائے جانے کا جو بیچ کا مرحلہ ہے، نہ ابھی جسم بنا ہے نہ ابھی روح ڈالی گئی ہے، بیچ کا مرحلہ ہے، یعنی جب اللہ نے ابھی آدم اور کے پتلا کو بنانے اور اس میں روح ڈالنے کا ارادہ کیا تھا اسی وقت سے میرا نبی بنانا طے ہو چکا تھا اور میں اللہ کے لوح محفوظ میں نبی قرار دے دیا گیا تھا، تو اس وقت سے آپ کی نبوت ثابت اور مقدر کی جا چکی ہے۔ یہ من جملہ فضائل اور کمالات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت عظیم اور بہت ہی بلند کمال ہے۔ آگے اور بھی ابھی مختلف احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی کمالات کا اور فضائل کا ذکر آئے گا، جو بلا شبہ ایمان والوں کے لیے جس کا علم رکھنا بھی ضروری بھی ہے اور باعث اجر و ثواب بھی ہے، اور بار بار اس کا سننا نبی کی عظمت اور محبت دل کے اندر تازہ ہونے کا بھی ذریعہ ہے، اور محبت جتنی زیادہ تازہ ہوگی اور جتنی مضبوط ہوگی اتنا آپ کا اتباع کرنا، آپ کے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو انتہائی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔